میرے انتہائی واجب الاحترام اور قابل قدر حاضرین و سامعین محترم، الحمدللہ تعالی ہم جمعۃ المبارک کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہیں، اور یہ دو وجوہات سے بہت اس کی شہرت ہے اور اہمیت ہے۔ ایک تو سیدنا امام حسین علیہ السلام کا چہلم، 40 سیدنا امام حسین علیہ السلام، اور دوسرا اسی دن عرس ہے سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب ماہ سفر کا آغاز ہوا تو میں نے 2 نشستیں حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کے عرس پاک کی مناسبت سے اولیاء کرام کے تعلق اور نسبت کے باب میں آپ کے سامنے بیان کر دی تھیں، صرف اسی بنیاد پر کہ آج جو عرس کا دن ہے، میں یہ چاہتا تھا کہ پیغام امام حسین علیہ السلام کو ہم ایک بار پھر دہرا لیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس دین اسلام میں آج کے دور میں بالخصوص جب اگست کے مہینے میں 14 اگست کے بالکل ساتھ امام حسین کا 40واں اور چہلم آ جائے، 40 آ جائے، تو امام حسین علیہ السلام سے زیادہ ریلیونٹ شخصیت کوئی بھی نہیں ہے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام مسلمانوں کی حریت کے لیے، مسلمانوں کی آزادی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی بقا کے لیے اور حضور کے دین کی سربلندی کے لیے قربانی جو آپ نے دی، قیامت تک دنیا اسی سے سبق سیکھے گی تو دنیا آگے بڑھے گی۔ بڑے بڑے محدثین یہ بات لکھ گئے۔ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور امام حسین علیہ السلام، ان کو رسول اللہ نے کیوں کہا علی منی و انا منہ، حسین منی و انا من حسین؟ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہ باتیں کیوں فرمائیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ قیامت تک مجھے سمجھنے کے لیے علی اور حسین کو سمجھنا ہوگا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صاف اشارہ دے دیا، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ معنی یہ ہے یہ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میں ان کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، اور قیامت تک جس نے دین کو سمجھنا ہے میرے پیغام کے ساتھ علی اور حسین کو رکھ کے دیکھنا پڑے گا، علی اور حسین کو سمجھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ اور یہی وجہ ہے بہت محدثین نے یہ بات لکھی کہ اگر سیدنا مولا علی المرتضیٰ کا زمانہ اور آپ کے زمانے میں جو کچھ ہوا، اگر وہ کچھ نہ ہوتا، مثلا آپ دیکھیں باغیوں کا سر کچلا گیا، بغاوت کے خلاف جو جنگ ہوئی خلافت راشدہ میں، وہ کس نے لڑی؟ حضرت مولا علی المرتضیٰ نے بغاوت کا سامنا کیا۔ اب بغاوت کا سامنا کس کو اس کا سامنا کرنا پڑا؟ مسلمانوں کی طرف سے بغاوت کا سامنا کرنے کی ایک ہی مثال ہے، ہماری ساری کتب فقہ میں دیکھ لیں، کتب حدیث میں دیکھ لیں، ہمارے جیورسپروڈنس کے اندر دیکھ لیں، باغیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ صرف ایک مثال ہے، امیر المؤمنین حضرت علی نے کیا کیا تھا، ان کا جنازہ پڑھا جائے گا یا نہیں، ان کا مال غنیمت ہوگا یا نہیں، ان کو قید کیا جائے گا یا نہیں قید کیا جائے گا، ان کے بچے، ان کی عورتیں، ان کے لڑنے والے، ان کو غلام بنایا جائے گا یا نہیں بنایا جائے گا۔ یہ مسائل کہاں سے ملے؟ صرف مولا علی المرتضیٰ سے کہ آپ نے جنگ جمل لڑی، آپ نے جنگ صفین لڑی، اس میں آپ کے فیصلے ہماری کتب فقہ میں نظیر کے طور پر بیان ہوئے ہیں۔ آپ اٹھا کے دیکھیں، تمام کتب ہمارے ہدایہ کو دیکھیں، آپ کنز الدقائق کو دیکھیں، بڑی بڑی کتب فقہ کو آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بغاوت کے زمانے میں کیا کرنا ہے۔ ایک علم اور ایک اصول ہمارے پاس، اور وہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم ہے، جن کی زندگی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اگر حکمران حق پر ہو، حکمران جائز ہو، حکمران درست ہو، اور لوگ بغاوت کر جائیں، لوگوں کا کوئی ایک گروہ، لوگوں میں سے کچھ لوگ اگر بغاوت کر جائیں تو وہ امام، وہ حکمران ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ اس کی مثال سیدنا علی المرتضیٰ ہے۔ اور یہ بات پہلے میں آپ کے سامنے بار بار کہتا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں جائز حکمران کے لیے ہیں جسے مسلمانوں نے اپنے لیے خلیفہ نامزد کیا۔ آج تو ہمارے ہاں یہ مصیبت ہے، ہم نہ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، نہ اس طرف جانا چاہتے ہیں۔ اہل تشیع انہوں نے پورا نظام حکومت اللہ کے سپرد کر دیا کہ اللہ جسے امام بنائے گا تو وہ امام ہوگا، لوگوں کا درمیان میں سے پتہ ہی صاف کر دیا، نہ لوگوں کی رائے ہے، نہ لوگوں نے پوچھنا ہے، امام اللہ نے مقرر کرنا ہے، لوگوں نے اس کو اطاعت کرنی، فرض اور واجب کر دیا، اور اس کے بعد وہ امام اگلا امام بنائے گا اور قیامت تک بنتے چلے جائیں گے، لوگوں کی مرضی کوئی نہیں۔
ایک پورا مکتب فکر مسلمانوں کا اس طرف چل پڑا۔ اہل سنت جنہوں نے خلافت کو تسلیم کیا، خلافت راشدہ، ان کو خلافت راشدہ کے ختم ہونے کا دکھ ہی کوئی نہیں۔ آپ اندازہ کریں، ایک نے تو خلافت راشدہ کو مانا ہی نہیں۔ یہ مسلمانوں کے گروہ ہیں نا، اہل تشیع مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم اہل سنت ہیں، انہیں خلافت کا دکھ ہی نہیں، وہ خلافت کو جائز سمجھتے ہی نہیں۔ ہم خلافت راشدہ کو جائز، ضروری، بابرکت سمجھتے ہیں، اس کے ختم ہونے کا ہمیں دکھ کوئی نہیں۔ کتنا عجیب ہوا ہمارے ساتھ، اور کتنی سازش کھیلی گئی مسلمانوں کو حقیقت سے دور کرنے کے لیے، ورنہ جو نظام حکومت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا تھا، اگر وہ چلتا تو آج دنیا میں سب سے زیادہ روشنی عالم اسلام پھیلا رہا ہوتا۔ اس وقت آپ دیکھیں نا کیا ہوا، 1400 سال پہلے ایک روشن تازہ ترین دور جدید کی طرز کی حکومت، آج کے دور جدید کی طرز اس سے کئی گنا بہتر حکومت خلافت راشدہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ جب پورا مغرب بادشاہت کی ظلم اور ستم میں پھنسا ہوا، چین، ایران، ہندوستان تک آپ دیکھیں بادشاہت کی نحوست میں ڈوبے ہوئے، آپ روم کو دیکھیں، ایران ہرکل کو دیکھیں، وہاں ہر جگہ آپ کو یہی نظر آئے گا، بادشاہت کی نحوستیں تھیں۔ رسول اللہ نے نظام خلافت، جمہوریت کا ایک روشن چہرہ عطا کیا۔ مسلمان اپنے حکمران سے سوال کر سکتے ہیں، مسجد میں بیٹھا شخص اپنے حاکم کا محاسبہ کر سکتا ہے، امیرنا منا رجل منا، ہمارا امیر ہمارے اندر سے ایک ہوگا، نہ وہ پردے ڈال کے رکھے گا، نہ دروازے بند کرے گا، نہ لوگوں پر ظلم کر سکے گا، اگر وہ زیادتی کرے گا تو عام شخص اس سے بدلہ لے لے گا، اگر وہ کہیں ظلم کرے گا تو اللہ کا قانون جیسے کسی عام فرد کے اوپر لاگو ہوتا ہے ویسے ہمارے حکمران پر لاگو ہوگا۔ یہ نظام 1400 سال پہلے پوری دنیا میں کہیں نہیں تھا، آقا دو جہاں نے عطا کر دیا تھا۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق کی پہلی تقریر پڑھیں خلیفہ بنتے ہی، آپ حضرت عمر کی، دنیا صدیوں کے ایکسپیریمنٹس کر کے جہاں مغرب آج پہنچا ہے، آج مغرب ترقی کر رہا ہے نا، بولے ترقی کر رہا ہے یا نہیں؟ ہمارے سارے حکمران، آج کسی نے کہا یہ سارے پرتگال جا کے رہتے ہیں، بات کریں تو لوگ کہتے ہیں سیاست کر دی، حقیقت ہے یہی دکھ ہے، یہ دکھ ہے، یہ سارے حکمران ہمارے رہنے کے لیے ان کو ویسٹ پسند ہے، حکومت کے لیے پاکستان، وہاں جا کے کیوں رہتے ہیں؟ وہ ملک ترقی کر گئے، ان ملکوں میں نظام اچھا ہے، ان ملکوں میں زندگی اچھی ہے، وہ کیوں اچھی ہے بولیں؟ ان کے وسائل ہم سے زیادہ ہیں، ان کی زمین ہم سے اچھی ہے، ان کے پہاڑ، ان کے دریا، ان کے صحرا ہم سے اچھے ہیں، کچھ اچھا نہیں، بس ان کے حکمران اچھے ہیں، کچھ بھی اچھا نہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جو شخص بیرون دنیا پھر کے آیا ان سے پوچھ لیں، پاکستان سے زیادہ سرسبز زمین، پاکستان سے زیادہ سونا اگلنے والی زمین، پاکستان سے زیادہ لہلہاتے سرسبز پہاڑ، پاکستان سے زیادہ خوبصورت دریا، دنیا کے کوئی ملک جس میں 8 سیزن ہو، ہر طرح کا پھل ہو، ہر طرح کی سہولت ہو، وہ ملک پیچھے کیسے رہ گیا؟ ایک وجہ حکمران اچھے نہیں ملے، اور یہ حکمران اس قوم کو اچھے نہیں مل رہے جس نے دنیا میں خلافت راشدہ کا نظام عطا کیا۔ میری بات سمجھے، دکھ کیا ہے میرا، ہم کیوں روتے ہیں؟ یہ صرف سیاست کا مسئلہ نہیں ہے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے پوری دنیا میں، عالم اسلام کمزور ہو گیا، ہم اس بات کو سوچتے ہی کبھی نہیں۔ حضرت امیر المومنین حضرت علی کو حکومت چاہیے تھی، بولے حضرت علی کو دنیا دار تھے، حضرت علی کوئی دنیا نہیں چاہتے تھے، لڑتے کیوں رہے؟ صرف رسول اللہ کی سیاست کو بچانے کے لیے۔ لوگوں، رسول اللہ کی سیاست پر جان قربان کر دو۔ رسول اللہ کی سیاست آج اگر زندہ ہو جائے، مسلمانوں سے آگے کوئی نکل ہی نہیں سکتا۔ آقا دو جہاں کی سیاست، اسے زندہ کرنا ہے۔ حضرت مولا علی کو کیا دکھ تھا؟ حکومت کی تو پرواہ ہی نہیں تھی۔ حکومت سے آپ نے کیا لیا؟ مدینہ منورہ سے جب کیپٹل کو شفٹ کیا، کوفہ میں گئے، وہاں پر جا کے سارے لوگوں کو جنہوں نے استقبال کے لیے آئے تھے انہیں کہا، لوگوں میرا سامان دیکھ لو، اپنا سامان، یہ میرے پاس میرا جائے نماز ہے، یہ میرا پانی پینے کا چھاگل ہے، یہ میرا سامان، یہ میرے برتن، میرا سارا سامان دیکھو۔ لوگ روتے تھے، امیر المومنین آپ کیوں دکھا رہے ہیں؟ فرمایا ان میں سے ایک چیز زیادہ لے کر چلا جاؤں تو تمہارا مجرم ہوں۔ یہ سیاست کس نے دی تھی؟ اس زمانے میں یہ تصور کس نے دیا تھا؟ اور جس دن وفات پائی، کچھ نہیں تھا پاس سوائے چند درم تھے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے کہا، یہ درم جوڑ رہے تھے،
ایک خادم گھر کے لیے چاہیے تھا، اس کے لیے درہم جوڑ رہے تھے، پیسے پورے نہیں ہوئے، شہید ہو گئے۔ غلام خریدنے سے پہلے شہید ہو گئے، پیسے پورے نہیں ہو سکے تھے۔ میں آپ کو سناتا ہوں، خود روتا ہوں، آپ روتے ہیں، یہ درد ہے میرا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی باتیں آپ کو سناتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں ہر دل میں خلافت راشدہ کا درد جاگ جائے، ہر دل میں یہ آگ لگ جائے، اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا کر دے۔ اور کچھ نہیں کر سکتے، راتوں کو تہجد پڑھ کے رو کے اللہ کے حضور دعا تو کریں۔ مجھے خود کبھی اتنا اندازہ نہیں تھا ہوتا کہ یہ دعائیں کرنے سے، راتوں کو اٹھ کر رونے سے کیا ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم، جس دن سے میں نے حدیث پاک پڑھی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب یاجوج ماجوج مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے نا، حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یاجوج ماجوج بہت ظالم ہوں گے، بہت بڑی تعداد ہوگی، مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائیں گے، اس وقت کوئی مسلمان ان کو ختم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کے اونچے پہاڑ پر بیٹھ کے اللہ کے حضور رو رو کے دعائیں کریں گے، اللہ ایسی ہوا چلائے گا یاجوج ماجوج اس سے مر جائیں گے۔ میں نے کہا ایک ہی علاج ہے، آج بھی ہم پر بھی ان یاجوج و ماجوجوں نے حملہ کر دیا ہے، تھوڑے سے تعداد میں، مگر اتنی بڑی امت ہونے کے باوجود سارا عالم اسلام، ارب 58 ممالک ہیں مسلمانوں کے، کسی ایک ملک میں مسلمانوں کو اجازت نہیں اپنا حکمران خود منتخب کر لے۔ یہ وہ سیاست ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عطا کی تھی۔ میں چاہتا ہی ہوں اس درد میں راتوں کو دعائیں کریں، مولا کریم وہ وقت لا پھر سے خلافت راشدہ کی بہاریں جو اللہ کے رسول نے ہمیں عطا کی تھی وہ پھر سے آ جائیں، جس کے لیے حضرت علی نے جان قربان کر دی، جس کے لیے امام حسن نے جان قربان کر لی، جس کے لیے امام حسین نے اپنا سارا گھر لٹا دیا۔ ان کو دنیا تو نہیں چاہیے تھی، دنیا سے محبت ہی نہیں کرتے تھے، ساری زندگی امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں کچھ رکھتے ہی نہیں تھے، بچاتے ہی نہیں تھے، ہر روز مال غنیمت کو دھو کے صاف ستھرا کر کے، جہاں مال غنیمت ہوتا تھا وہ کمرہ دھو کے فرش صاف کر کے 2 رکعت نفل پڑھتے، دروازہ کھول کے نکل آتے تھے۔ لوگوں ایک بھی چاندی نہیں چھوڑی، سارا تقسیم کر دیا، کچھ ہے ہی نہیں جس کو چور چوری کر سکے، میں تالا کیوں لگاؤں گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خلیفہ جب بنائے تو ایک عام مزدور کی تنخواہ کے برابر تنخواہ رکھ دی۔ وہ کاروبار کرنا چاہتے تھے کہ میں جا کے بازار میں کپڑے بیچوں گا، حضرت عمر نے روک دیا، حضور آپ نہیں کر سکتے، اگر آپ جس بازار میں کپڑے کا کاروبار کریں گے اس بازار میں کسی اور کا کاروبار چلے گا ہی نہیں، ہر کوئی خلیفہ کے پاس آئے گا۔ کنفلکٹ آف انٹرسٹ آج دنیا سمجھی ہے، رسول اللہ اپنے صحابہ کو تب سمجھا گئے تھے۔ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یہ درد کیوں نہیں آتا؟ آج ہمارے حکمران خود کاروبار کرتے ہیں، پی آئی اے برباد ہو جائے ان کی ایئر لائنز کامیاب ہو جاتی ہیں، پاکستان کی ساری انڈسٹری برباد، ان کی انڈسٹریز کامیاب ہے، سوچتے نہیں ہیں۔ جو رسول اللہ نے سکھایا تھا وہ دین تھا، ہم کب سے سیاست کہہ کے اس سے نفرت کرنے لگ گئے؟ اللہ کے رسول نے صرف قرآن پاک پڑھنا یا نماز پڑھنی نہیں سکھائی، اس دنیا میں رہنا، ترقی کرنا بھی سکھایا ہے، کاروبار کرنا بھی مصطفیٰ نے سکھایا، حکمرانی کرنی بھی حضور نے سکھائی ہے، حکمران بننا کیسے مصطفیٰ نے سکھایا، حاکم اور رعایا بن کے کیسے رہنا حضور نے خود سکھایا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا۔ حضرت ابوبکر کی تنخواہ مقرر کر دی، امیر المومنین کتنی تنخواہ ہوگی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا اور دوسرے صحابہ حضرت عبیدہ بن الجراح امین الامت، انہوں نے کہا ایک عام آدمی مزدور کی دیہڑی جتنی ہوتی ہے اتنا آئے گا۔ حضرت ابوبکر کا جی چاہ میٹھا کھانا چاہتا ہوں، بیوی نے کہا گھر میں نہیں ہے، مگر اسے خیال آیا کہ خاوند میٹھا کھانا چاہتا ہے۔ کچھ دنوں بعد میٹھے کی ایک پلیٹ آپ کے سامنے رکھی، ایک نوالا لیا تو پوچھا کیسے بن گیا؟ ہمارے گھر تو تھا نہیں۔ انہوں نے کہا جو روزانہ آتا تھا نا بیت المال سے ہمارے گھر میں، آٹا، اس کے ساتھ شہد، اس کے ساتھ روغن، گھی، تھوڑا تھوڑا بچاتی رہی ہوں، ایک ایک چمچ کر کے، اتنے دنوں میں پکانے کے لیے یہ کچھ بچا ہے ہمارے پاس۔ فرمایا ٹھیک ہے کھاؤ، بچوں کو کھلا دو، خود نہیں کھایا۔ بیت المال سے جو داروغہ تھے بیت المال کے امین حضرت عبیدہ بن الجراح کو پیغام بھیجا، 1 چمچ آٹے کی، 1 چمچ شہد، 1 چمچ روغن کم کر دو، کوشش کر کے یہ ہمارے گھر والوں نے بچایا ہے، اتنا ہمارے گھر سے بچ سکتا ہے، تم کم بھیجا کرو۔
اور جس دن ان کی میت کو چارپائی پر دیکھ کے حضرت فاروق اعظم روتے تھے، آپ کہتے تھے امیر المومنین اپنے بعد میں آنے والوں کو مشکل میں ڈال دیا آپ نے۔ حضرت عمر روتے تھے امیر المومنین مشکل میں ڈال دیا آپ نے۔ پھر جب سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ آیا، یہی دنیا، پوری دنیا جس عمر سے کانپتی تھی، اللہ کے ڈر سے لرزتے تھے کہ مجھ سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ ایک دن لوگوں سے پوچھا خطبے کے دوران، لوگوں اگر میں اللہ رسول کے حکم کے خلاف کوئی کام کروں، ایک بدو دیہاتی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا امیر المومنین ہماری تلواریں آپ کو سیدھی کر دیں گی۔ آپ نے کہا الحمدللہ میری رعایا میں یہ لوگ موجود ہیں، مجھے ڈر لگتا تھا کہیں میں بادشاہ نہ بن گیا ہوں، سارے اختیارات میرے پاس، لیکن ایسے لوگ جب تک موجود ہیں میں بادشاہ نہیں بن سکتا، میرے اندر ایسے لوگ موجود ہیں۔ بادشاہت کیا کرتی ہے؟ سب سے پہلے انہی کو ختم کرتی ہے، بولنے والی زبانوں کو چپ کروا دیتی ہے، جن گلوں سے آواز آتی ہے ان کو کاٹ دیتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، آپ کو حکیم نے کہا کہ شہد اگر مل جائے تو میں آپ کی دوائی تیار کر دوں۔ آپ نے فرمایا جمعے والے دن مسجد نبوی شریف آ جانا۔ وہ جمعے کے دن جب مسجد میں آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے لوگوں کے سامنے، کہا لوگوں آپ کو اندازہ ہے میں بیمار ہوں، میں کئی دنوں سے بیمار ہوں، معاملات میں مشکل ہو رہی ہے، معاملات کی ادائیگی مشکل ہو رہی ہے، میری دوائی کے لیے شہد چاہیے، میری تنخواہ سے پیسے نہیں بچ رہے کہ میں شہد خرید سکوں۔ بیت المال میں شہد کی بوریاں پڑی تھیں، کنستر پڑے تھے، فرمایا بیت المال میں شہد موجود ہے، اگر آپ سارے لوگ اجازت دیں، وہ حکیم آیا بیٹھا ہے، اس کو ایک دے دیں، میں اتنا شہد اس کو دینا چاہتا ہوں میری دوائی بن جائے۔ یہ ہوتی ہے خلافت، یہ ہوتی ہے حکومت۔ سیدنا فاروق اعظم جمعے کے لیے تاخیر سے آئے، کافی دیر ہو گئی، 2-3 لوگوں نے پکڑ لیا، امیر المومنین اتنی دیر، رسول اللہ تو دیر نہیں کرتے تھے، آپ تاخیر سے آئے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس دوسرا کوئی کرتا نہیں تھا، اسی کو دھویا اسی کو پہنا، اسی کرتے کو دھویا اسی کو پہنا ہے۔ راوی کہتا ہے لوگوں کی یہ چیخیں نکل رہی تھی، اس کرتے پر بھی گنا تو 8 سے زیادہ پیبند لگے ہوئے تھے۔ آج ان دیکھ لیں جو حکمران دنیا کے لیے حکومتیں کرتے ہیں ان کا حال، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں اپنے وقت کے غریب ترین بندے کے برابر اپنے وسائل رکھتے ہیں، یہ کب ہوگا؟ یہ آج مغرب میں آپ دیکھیں، ویسٹ میں، وہاں پر موجود ہے یہ نظام۔ ان کا حکمران حکومت میں آنے سے پہلے اور بعد اس کے اثاثہ جات نہیں بڑھتے، یہ باتیں کریں تو لڑائی پڑ جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں کیوں قوم کو جگا رہے ہیں، کیوں ان کو صحیح باتیں بتاتے ہیں؟ سوئے رہنے دیں، بس مزے میں رہیں، جیسی عوام ہوگی ویسے حکمران ہوں گے۔ لوگوں نے یہ کہانیاں بنا دی، بس تبلیغ کرتے رہیں، نمازوں میں لگا دیں، نمازوں میں لگا دیں، کوئی بندہ بات ہی نہ کرے۔ ولید بن عبد الملک کے پاس امام بخاری نے یہ بات لکھی ہے، امام بخاری نے، آپ نے امام بخاری کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا، آپ فرماتے ہیں ولید بن عبد الملک کے پاس کچھ علماء آئے، عالم، انہوں نے آ کر کہا ولید بن عبد الملک کو بادشاہ سلامت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تمہارا حکمران بن جائے اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، گناہ اللہ لکھتا ہی نہیں۔ ولید بڑا خوش ہوا، حیران ہو گیا، اس نے کہا یہ حضور کی حدیث ہے۔ امام زہری بیٹھے تھے، آپ نے کہا بادشاہ سلامت اگر جان کی امان ہو تو بات عرض کروں؟ اس نے کہا جی بتائیں۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ کا یہ فرمان، آپ ماننے سے پہلے میری ایک بات کا جواب دیں، بادشاہ زیادہ متبرک ہوگا یا اللہ کا نبی؟ انہوں نے کہا نبی۔ اس نے کہا اللہ نے تو نبی حضرت داؤد کو حکم دیا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ اللہ اپنے نبی داؤد علیہ السلام سے کہتا ہے اے داؤد ہم نے آپ کو بادشاہ بنایا، حکمران بنایا، خلیفہ بنایا، آپ لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کریں، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرنا ورنہ آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ حضرت زہری نے پوچھا بتائیں اگر نبی پیروی کرے اپنی مرضی کی تو اللہ کہہ رہا ہے گمراہ ہو جاؤ گے، تو کیا بادشاہ کو چھوٹ ہو سکتی ہے؟
حکمران نے کہا یار شکر ہے تم نے مجھے بتایا، مگر دوستو ہر زمانے میں اگر امام زہری یا ایسا کوئی امام بولنے والا موجود تھا تو وجہ حسین تھے۔ اگر امام حسین چپ ہو جاتے اس وقت میں، امام حسین اگر قیام نہ کرتے اس زمانے میں، جب حکمران بگڑ گئے، جب حکمران گندے ہو گئے، جب حکمران اللہ کے حلال کو حرام کرنے لگ گئے، اللہ کے حرام کو حلال کرنے لگے، اس وقت امام حسین اگر کھڑے نہ ہوتے بعد کے حکمرانوں کے سامنے کبھی زندگی میں کوئی بول ہی نہیں سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے کو افضل الجہاد کیوں کہا؟ جس زمانے میں کوئی نہیں بول سکتا، ہر لکھنے والا اس کی تعریفیں لکھتا ہے بادشاہ کی، بولنے والا اس کی تعریفیں کرتا ہے۔ آپ اپنے زمانے میں دیکھیں، ہر زمانے میں جو طاقتور آ جاتا ہے لوگ اس کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں، لوگ اس کو خلیفہ راشد کی مثالیں بنانے لگ جاتے ہیں، علماء بڑے بڑے پیر اس کے سامنے سر جھکانے لگ جاتے ہیں، تعریفیں۔ یہ ہوتا ہے جب حکمران اللہ سے ڈرنے والا ہو، وہ اپنی تعریفوں کو پسند نہیں کرے گا۔ اس خالص حکومت کی خاطر مولا علی المرتضیٰ نے جنگ کی، امام حسن نے جنگ کی، امام حسین نے جنگ کی علیہ السلام۔ آج امام حسین علیہ السلام کا چلم ہے، اور میں آپ کو سناتا رہا، بار بار یہ باتیں سنائیں۔ امام حسین علیہ السلام جس بات کی خاطر اٹھے تھے، میں نے آپ کو بتایا دین اسلام پر کتنا مشکل وقت آ چکا تھا، کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ دین اسلام پر کتنا مشکل وقت آیا تھا، کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ یہ چیزیں جو نبی کریم علیہ السلام دے کے گئے تھے، لوگ ان کو مٹانے لگ گئے تھے، حکمران مٹانے لگ گئے تھے۔ اور حکمران جب کوئی چیز مٹانا چاہیں تو زیادہ دیر نہیں لگتی، کسی چیز کو حکمران مٹانا چاہیں تو زیادہ دیر نہیں لگتی، تصور بدل دیتے ہیں۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، میں نے آپ کو سنائی تھی یہ حدیث پاک امام بخاری کی 4827 نمبر حدیث ہے۔ مروان مسجد نبوی میں بیٹھ کر اس نے قرآن کی آیت کی شرح غلط کر دی۔ بات سمجھیں ذرا غور سے، امام حسین کا درد کیا تھا۔ آج لوگوں کو مصیبت پڑی ہوئی ہے، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، بات کو کہاں سے پکڑتے ہیں، کوئی کہاں سے پکڑتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کسی دھوکے میں کوفے نہیں گئے تھے، امام حسین علیہ السلام کسی دھوکے میں کوفے نہیں گئے تھے۔ امام کا درد تھا، امام اپنے نانا کا دین لٹتا دیکھ رہے تھے۔ امام علی مقام اپنے نانا کا دین بولیے لٹتا دیکھ رہے تھے۔ ایک مثال امام بخاری کی حدیث 4827، مسجد میں بیٹھ کے خطبے کے دوران مروان قرآن کی آیت کی غلط شرح کرتا ہے۔ وہ آیت جو کسی کافر کے لیے اتری تھی، حضرت ابو بکر کے بیٹے کے لیے بیان کر دی۔ آیت کس کے لیے اتری تھی بولے؟ کافر کے لیے۔ قرآن پاک میں سورہ احقاف آیت نمبر 17 امام بخاری نے اسی آیت کی شرح میں یہ حدیث لائی ہے، والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن۔ وہ روتے تھے، وہ قیامت کا منکر بیٹا ماں باپ کی توہین کرتا تھا، اللہ نے اس کا بیان کیا۔ یہ بدبخت مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہے عبد الرحمن بن ابو بکر یہ آیت تمہارے بارے میں اتری ہے۔ آپ دیکھیں دکھ کی بات، مسجد میں کوئی اس کو روک نہیں سکا، مسجد میں کوئی روک نہیں سکا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، جب لوگ آ کے کہتے ہماری تلوار سیدھی کر دی تھی، یہ لوگ چپ ہو گئے، یہ معاملات ختم ہو گئے۔ یہ حضرت امام حسین اگر قیام نہ کرتے، امام حسین اگر قیام نہ کرتے، یہ زمانہ دنیا دیکھتی، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، یہ کتب موجود نہیں تھیں، چیزیں چھپ جاتی، حکمران چھپا دیتے۔ امام حسین علیہ السلام اندر سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فرمایا یہ آیت ہمارے بارے میں نہیں اتری، ہمارے بارے میں اللہ نے کچھ نہیں اتارا سوائے میرا عذر جو اللہ نے اتارا سورہ نور میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کو پردے کے پیچھے سے بولنا پڑا، مسجد میں بیٹھے لوگ بول نہیں سکے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں امام حسین علیہ السلام اگر اس وقت قیام نہ کرتے، ظالم حکمران کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی راستہ ہی نہ بچتا، کوئی طریقہ نہ بچتا،
حکمران ظالم ہو جائے تو کیا کریں، اس کا طریقہ امام حسین نے عطا کیا۔ عوام اگر کوئی لوگوں کا ایک گروہ زیادتی کر جائے اس کو کیسے حکمران روکے گا، اس کا طریقہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے دیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ میرے دین کو سمجھنے کے لیے، میرے قرآن کو سمجھنے کے لیے، میری حدیث کو سمجھنے کے لیے، میرے نظام کو سمجھنے کے لیے لازم ہے حسین کو سمجھنا ہوگا۔ امام حسین نے سبق دے دیا۔ علامہ اقبال نے کہا ما سوی اللہ را مسلمان بندہ نیست، مسلمان کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا ہی نہیں۔ مسلمان اللہ کے سوا بولے نا کسی سے نہیں ڈرتا۔ جس کے دل میں اللہ کے سوا کسی کا ڈر ہو، جو خوف رکھتا ہو، جو ڈرتا ہو، وہ خالص مسلمان نہیں ہوتا۔ ظالم حکمران سب سے پہلے خوف پیدا کرتے ہیں تاکہ ڈرے ہوئے لوگ ان کے سامنے سر جھکا کے بیٹھے رہیں، کوئی بول ہی نہ سکے۔ خلیفہ راشد لوگوں میں جرت پیدا کرتا ہے، اللہ کے نبی لوگوں میں جرت پیدا کرتا ہے۔ صحابی آ کے خود کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، میں نے بدلہ لینا ہے۔ یہ جرت کس نے دی تھی؟ خود رسول اللہ نے دی تھی۔ وہ آگے بڑھ کے حضور کی مہر نبوت کو چوم لیتا ہے، یا رسول اللہ بس یہی کرنا تھا، مہر نبوت کو چومنا تھا، آپ کے شکم اقدس پر پیار کرنا تھا آقا۔ وہ آپ نے جو چھڑی لگائی تھی حضور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، میں نہیں، بس آپ کے شکم اقدس کو بوسہ دینا تھا۔ یہ جرت کس نے دی؟ حضرت فاروق اعظم حج کے دوران آپ نے مینا عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر کہا ساری دنیا سے آپ پابند کرتے تھے ہر گورنر حج پر مکہ حاضر ہو، ہر گورنر، تاکہ پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے احتساب ہو سکے۔ آپ نے جب ان کا احتساب کیا سارے لوگوں کے سامنے بلا لیا۔ کسی مصر سے آئے ہوئے ایک شخص نے کہا حاکم کے بیٹے عمر بن عاص کے بیٹے تھے، اس نے مجھے مارا ہے۔ آپ نے بلا کے پوچھا ہاں بھائی گورنر کے بیٹے مارا؟ وہ مان گیا مارا ہے۔ آپ نے فرمایا غریب کے بیٹے، وہ جو غریب تھا مسکین محتاج، اس کے بیٹے سے کہا کھڑے ہو اس کو مارو، بڑے باپ کے بیٹے کو مارو۔ کسی کی جرت میرے دور حکومت میں ایسی زیادتی کرے؟ جب مارنے لگے تو حضرت عمر بن عاص آگے آئے، حضور یہ رواج نہ ڈالیں کہ لوگ گورنر کے بیٹوں سے بدلے لینے لگ جائیں، یہ رواج نہ ڈالیں، بڑی مشکل ہو جائے گی۔ فرمایا عمرو بن عاص چپ کر جا، میں نے رسول اللہ کو خود اپنے آپ سے بدلہ لیتے دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول تو خود اپنے آپ سے بدلہ لیتے تھے، تم کیسی بات کرتے ہو؟ حضور نبی کریم یہ ہے وہ نظام حکومت جو رسول اللہ نے لوگوں میں جرت دے دی تھی، بولنے کی جرت۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ کھڑے ہو کے سوال کر لیتے، مولا کائنات سے لوگ کھڑے ہو کر سوال کر لیتے۔ وقت کا خلیفہ رسول اللہ کا داماد حضور کا بیٹا لوگوں کو مسجد میں جواب دیتا تھا، لوگ سوال کرتے تھے۔ مگر پھر کیا ہوا؟ جب سے یہ حکومت بادشاہت میں بدل گئی کہ کہا خبردار کوئی سوال نہ کرے، حکمران پردوں میں چلے گئے، غریب عوام کے سامنے آنا چھوڑ دیا۔ یہ نظام دوبارہ ایک بار پھر ختم کیا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ نے حکومت میں آئے، ولی عہد تھے، ولی عہد عبد الملک نے آپ کو بھی ولی عہد بنایا ہوا تھا۔ آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا، اپنی زوجہ سے کہا بیوی میں مسلمانوں کا اگر حکمران بنا بیت المال کی کوئی چیز میرے گھر میں نہ ہو، بیوی کا سونا، گھر کی ہر چیز، ایک ایک چیز بیت المال میں جمع کرا کے پرانا کپڑا پہن کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں میرے دادا نے جو بیعت تم سے کروائی تھی، جو مجھے ولی عہد بنایا تھا، میں اس کو اتارتا ہوں تم سے، میری بیعت سے تم آزاد ہو، اپنی مرضی کا بندہ چنو، میں آج کے بعد ایک عام مسلمان بن کر رہوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں امیر المومنین آپ ہمارے خلیفہ ہو۔ لوگوں نے آزاد مرضی سے ان کو چن لیا۔ وہ جو زمانے کی بیچ کی بادشاہت کی خرابیاں درست کرنا چاہتے تھے، مگر اس وقت کے اس زمانے کے بیوروکریسی بڑے بڑے جو آفیسرز، انہوں نے دیکھا یہ تو عمر بن عبدالعزیز ہماری عیاشیوں پر مصیبت ڈالنے لگا ہے، آپ کو زہر دے کے شہید کر دیا۔ وہ دن اور آج کا دن، کبھی کبھار کوئی حکمران مسلمانوں کی تاریخ میں اچھے بھی نکل آئے، مگر تھے حاکم اور حکمران، پھر ان کا بیٹا، پھر ان کا پوتا، پھر ان کا پڑپوتا۔ نظام اللہ کا نظام جسے امام حسین قائم کرنا چاہتے تھے، وہ آج بھی آپ پر اور مجھ پر قرض بھی ہے، فرض بھی
ضروری ہے، دوبارہ سے مصطفیٰ کی خلافت راشدہ کا احیاء کرنا ہے، اور آقا دو جہاں کی عطا کردہ جمہوریت اور سیاست کو، اس نظام حکومت کو جو رسول اللہ نے عطا کیا تھا، اسے پھر سے زندہ کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم بغاوت نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے حضور رو سکتے ہیں، اللہ کے حضور آہوزاریاں کر سکتے ہیں، اللہ کے حضور سوال کر سکتے ہیں، راتوں کو روئے سجدے میں سر رکھ رکھ کے مولا کریم وہ نظام حکومت جو اللہ کے نبی نے دیا تھا وہ پھر سے عطا کر دے، تاکہ غریب، مسکین، محتاج، مظلوم، مقہور معاشرے میں کوئی نہ رہے، ہر ایک کو عدل بھی ملے، ہر ایک پر رحم تو، اور مسلمانوں پر وہ لوگ آ جائیں جس کا آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، جو حکومت جو رعایا سے محبت بھی کرے، ان پر رحم بھی کرے، اور اللہ سے ڈرتا بھی ہو۔ اللہ رب العزت مسلمانوں پر کرم فرمائے اور مسلمانوں کو نیک اور صالح حکمران عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔